अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीलू ज़िंदगी। मेरा नाम है मुबशर मुगल और आज के इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो है रवैये, इंसानी रवैये। हम सब जानते हैं कि रवैया या जो हमारा बिहेवियर है ये बचपन से बनता है और सबसे ज़्यादा जो हमारा ताल्लुक़ होता है सबसे पहले वो अपनी माँ के साथ होता है, अपने बाप के साथ होता है और फिर हमारी फैमिली जो होती है वहाँ पे जिस किस्म का माहौल हो, जिस किस्म की तरबियत की जाए उस किस्म का हमारे पास रवैया आ जाता है, हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है। और जूँ जूँ हम बड़े होते हैं जिस किस्म का हमें मुआशरा मिलता है, जिस किस्म के लोग मिलते हैं, जिस किस्म के हालात हमने देखे होते हैं उसके मुताबिक हमारे रवैये जो है वो तख्लीक हो जाते हैं। और उसके बाद कभी कभी हम अगर गौर करें, फिक्र करें तो हमें पता चलता है कि जो हमने रवैया अपनाया हुआ है या जो बिहेवियर हमारा बन चुका है वो बिल्कुल गलत है, दुरुस्त नहीं है अगर हम उसको कंपेयर करें। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम गौर व फिक्र करते ही नहीं हैं, हम देखते ही नहीं हैं। देखते देखते लोग हमसे दूर हो जाते हैं, हमसे नफरत करते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि आखिर वजह क्या थी। वजह एक ही थी नाज़रीन, और वो वजह थी आपका बिहेवियर, मेरा बिहेवियर। अगर हमारा बिहेवियर ठीक हो, रवैया ठीक हो दूसरों के साथ, तो यकीन करें हम कभी भी तन्हा नहीं होंगे, अकेले नहीं होंगे और सबसे बढ़ के बात कोई हमसे नफरत नहीं करेगा। और जब हमसे कोई नफरत नहीं करेगा, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, तो यकीनन हम डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, ना ही हमें दुख या तकलीफ होगी। कुछ रवैये हैं जो मैंने पिक किए हुए हैं, 7 ऐसे रवैये हैं जिनको आपने समझना है और उनको अपनी ज़िंदगी से आउट कर देना है, यानी ख़त्म करना है। अगर ये 7 रवैये आप में हैं तो ये बहुत गलत बात है। आपको गिनवा देता हूं कि ये 7 रवैये कौन कौन से हैं। सबसे आम जो रवैया है वो है डांट का। हम अक्सर डांट देते हैं, खास हद तक डांटना और होता है लेकिन हम ओवर हो जाते हैं। ये याद रखें कि डांटना भी एक रवैया है, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डांट रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसे बातें सुना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बंदा या वो बच्चा, स्पेशली जब आप पेरेंट हैं अपने बच्चे के साथ इस तरह बात कर रहे हैं, उसने कोई गलती कर दी, छोटी मोटी गलती इंसान से हो जाती है, आप उसे डांट देते हो और डांटते भी इतना ज़्यादा हो कि मुड़ के वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है, आपसे दूर हो जाता है। तो आपने ये जो डांटने वाला रवैया है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। अगर डांटना भी है तो ऐसे तरीके से डांटना है कि अगले बंदे को हल्का सा महसूस हो, ये ना हो कि वो परमानेंट आपसे दूर हो जाए, आपका अपना बेटा ही आपसे दूर हो जाए, नफरत करना शुरू कर दे या उसे डर आ जाए। चूंकि डर और मोहब्बत में बड़ा फर्क होता है, इसलिए डर पैदा आपने नहीं करना, मोहब्बत पैदा करनी है। वो कोई भी रिश्ता हो तो डांटना जरूर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं डांटना कि वो चीज आपसे दूर हो जाए। ये पहला रवैया था। दूसरा आम जो रवैया है जिसकी वजह से हम अक्सर तन्हा हो जाते हैं वो है दूसरों की खामियां निकालना। हमारा ऐसा रवैया है कि हमने कभी भी अपने गिरबान में नहीं झांका। अपने गिरबान में हम झांकते नहीं हैं लेकिन दूसरों के गिरबानों में भी झांकते हैं, उनके घरों में भी झांकते हैं, उनकी खामियां तलाश करते हैं। उनमें हजार खूबियां होंगी वो हम नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन जो उनकी खामियां हैं वो हम तलाश करते रहेंगे और हम कहेंगे कि जनाब ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, तुम में ये खामी है, तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। यूं वो बंदा या जितने भी लोग हमारी कम्युनिटी में होते हैं जिनकी हम खामियां निकाल लेते हैं, ये ऐसा रवैया होता है, हमें बजाय पता नहीं चल रहा होता चूंकि वो हमारी नेचर में रच बस गया होता है, तो इसलिए हमें महसूस नहीं होता। लेकिन हमें तब महसूस होता है जब हम तनहा रह जाते हैं। हम समझते हैं कि कोई बंदा जनाब हमारे नज़दीक नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरी शक्ल ठीक नहीं है, पता नहीं मेरे साथ मसला क्या है, कोई जादू टोना हो गया। तो कोई जादू टोना ये इस तरह नहीं हुआ है, वो आपका रवैया था। दूसरों की खामियां अगर आपको नजर भी आते हैं तो उनको नजरअंदाज कर दें। इस दुनिया के अंदर कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, ना आप परफेक्ट हो ना वो परफेक्ट है। खामियां निकालने के बजाय उसकी जो खूबियां हैं उस पर गौर करें और अपने इस रवैये को अपनी लाइफ से खत्म कर दें। लालच एक बहुत बड़ा रवैया है जो कि तीसरे नंबर पर मैंने रखा है। लालच हमेशा हमें रहता है और अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमें जनाब जरूरत से ज्यादा वो चीज मिल जाए। एक चीज है कि जो हम करते हैं उतनी चीज मिले, एक है कि हम काम थोड़ा करते हैं, हमें लालच होता है कि चीज हमें ज्यादा मिल जाए। और सबसे ज्यादा लोग लालची उस वक्त होते हैं जब थोड़ा बहुत गुर्बत का दौर आता है, एकदम से पैसे आ जाते हैं। याद रखें कभी भी ये रवैया आपका नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अल्लाह के रास्ते पे दूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं किसी की हेल्प करूंगा। जितने हैं उनमें से करें। अगर आपका दस्तरखान है, 3 टाइम का आप खाना खाते हो, तो कोई शख्स आ गया है तो उसको खाना खिला देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अपना दस्तरखान
ہاں اس وقت بڑا کیجئے جب آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، تھوڑا بہت کھانا ہے، اسی وقت اگر آپ کا یہ رویہ ہے تو لوگ آپ سے خوش ہوں گے، سب سے بڑھ کے آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا۔ یہ رویہ آپ نے ختم کرنا ہے جس میں لالچ ہو کہ بس ہر طرف سے میرے پاس آتا رہے، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ کھانا ہو، کچھ بھی ہو۔ تو اگر آتا ہی رہے گا تو آپ لالچ پن میں آ کے مغرور ہو جائیں گے، یوں دنیا سے آپ الگ تھلگ ہو جائیں گے، لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے۔ یہ رویہ بہت خطرناک ہے، آپ نے اس رویے کو ختم کرنا ہے، چیزیں بانٹنی ہیں، تقسیم کرنی ہے۔ اس سے بڑا جو رویہ ہے وہ ہے منافقت۔ منافقت اتنا بڑا رویہ ہے کہ یقین کریں ہم دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، اوپر کچھ اور رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم نے کسی کو معاف کر دیا ہوتا ہے، ہم اسے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن دل ہی دل میں ہم اس کے لیے بغض رکھتے ہیں، دل ہی دل میں ہم اس کے لیے نفرت پالتے رہتے ہیں۔ یہ بھی بہت غلط رویہ ہے۔ یہ پوری اصل میں نا ہماری پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی میں رویے گنا رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کے یہ رویہ منافقت والا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز بری لگتی ہے جب ہم منافقت کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جن کا ظاہر اور باطن سیم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو معاف کرنا ہی ہے تو سر عام کریں اور دل سے کریں، لیکن دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھیں۔ ہاں اگر بغض کبھی رکھنا ہی ہے تو صرف اللہ اور اس کے حبیب کے لیے رکھیں، ورنہ کوئی بغض نہیں رکھنا، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ایک وقت آئے گا کہ کبھی آپ نے کوئی غلطی کر دی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو منافقت کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں، ایسے رویے کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے، چونکہ یہ رویہ آپ کی پوری پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتا ہے، آپ کی شخصیت پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے دور ہوتے ہیں، آپ اکیلے رہ جاتے ہو۔ دوسروں کو بے عزت کرنا، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسروں کو بے عزت کرنا بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کی خامی ہمیں پتہ چل جائے، پھر پبلک میں اس پہ کومنٹ کرنا، اس پہ جناب کمپلیمنٹ دینا، اس کے اوپر بات کرنا پبلک میں، ہم بظاہر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، لیکن یار یہ بھی تو دیکھو وہ بھی دل رکھتا ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کی بھی فیلنگز ہیں۔ جب پبلک میں یا بہت سارے دوستوں میں بیٹھ کے آپ اس کی تضحیق کرتے ہو، آپ اس کی انسلٹ کرتے ہو، بے عزتی کرتے ہو، تو کیا وہ بندہ آپ کو پسند کرے گا؟ یقین کریں وہ دوست جو آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو جانتے ہیں کہ آپ ہر دوسرے بندے کی بے عزتی کر دیتے ہیں، تو کل وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے، اور آپ کی پرسنالٹی عجیب سی ہو جائے گی، نہ آپ کو کوئی سیریس لے گا، نہ ہی آپ کو کوئی اہمیت دے گا۔ تو اس لیے یہ جو رویہ ہے اس کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے، چونکہ اگر آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں ہیں لیکن محسوس کراتے ہیں، جو ہم رکھتے ہیں کہ میں جناب افسر ہوں نہیں لیکن اپنے آپ کو دکھاؤں کہ میں بہت بڑا افسر ہوں، میں امیر ہوں نہیں لیکن اپنے آپ کو دکھاؤں کہ میں بہت امیر ہوں۔ یہ بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر سپوز کریں کہ آپ کے جیب میں پیسے ہیں جناب 1000 روپیہ، اور آپ شو کرا رہے ہیں کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہے، کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسی جگہ چلے جاتے ہو تو کہاں سے لوگے 1,00,000 روپیہ؟ آپ جیسے ہو آپ نے ویسے ہی محسوس کرانا ہے، خواب اچھے ہو برے ہو۔ اگر کوئی آپ سے دوستی کر لیتا ہے، آپ چھوٹے لیول پہ بھی ہو تو اٹس اوکے۔ اگر آپ امیر ہو، جتنے پیسے ہیں اتنا بتا دو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں بتانا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، جسے کہتے ہیں لمبی لمبی چھوڑنا۔ اگر آپ لمبی لمبی چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گی، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے۔ کوئی دور سے آپ کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ بندہ جناب لمبی لمبی چھوڑتا ہے، اب دیکھو اس کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہیں، دیکھیے گا یہ کیسے لمبی لمبی چھوڑتا ہے، یہ مذاق کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ یہ ساری ایسی چیزیں جو آپ کی شخصیت کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ آخری جو رویہ ہے جو اکثر ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، بے مقصد علم حاصل کرنا۔ اچھا، ہماری بڑی بری عادت ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسے علم کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں فائدہ نہیں دیتا، اور سب سے بڑھ کے اپنے آپ سے لا علمی۔ مجھے اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، میری کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کون سی میری اسٹرینتھ ہے، میں ہوں کون، میں کرنا کیا چاہتا ہوں، میں بننا کیا چاہتا ہوں۔ اپنے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے بارے میں علم نہیں ہے اور آپ لوگوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری لیتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا رویہ ہے۔ آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، اور آپ کو یہ جتنے بھی میں نے رویے گنوائے ہیں، 6 ہیں 7 ہیں جتنے بھی ہیں، آپ نے ان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ اگر یہ رویہ نہیں ہے تو آپ نے پھر بھی غور کرنا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت پایا جائے۔ یہ اس لیے میں نے رویے اتنے گنوائے ہیں چونکہ اگین کہوں گا کہ آپ کی جو شخصیت ہے
اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ رویے ہوں گے تو لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کبھی کوئی آپ کے ساتھ ہوگا بھی تو وہ مجبوری کے ساتھ ہوگا، لیکن دل سے نہیں ہوگا۔ جب آپ ان رویوں کو ختم کر دیں گے تو لوگ دل سے آپ کے ساتھ جڑیں گے اور محبت کریں گے، اور یہی سب سے بیسٹ بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیں تو ان کے رویے ہمیں متاثر کر سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ آپ نے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سنی ہوگی، جب ان کے گھر مہمان آئے، انہوں نے کھانا پیش کیا، کھانا صرف ایک بندے کا تھا، یہ محسوس کرانے کے لیے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں انہوں نے بتی جو ہے وہ گل کر دی، یوں اس مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھایا، لیکن آپ نے محسوس یہ کرایا کہ آپ بھی کھانا کھا رہے ہو، یوں اپنی بھی عزت رہ گئی، بھرم رہ گیا، اور اس کی خدمت بھی کر لی۔ مقصد یہ ہے بتانے کا ناظرین کہ یہ قربانی کا رویہ ہے، جب آپ قربانی دیتے ہو، جب آپ کا رویہ اس قسم کا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ آسانیاں بانٹیں، آسانیاں تقسیم کریں، لوگوں کو دعا دیں، لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں۔ بہت بڑی نیکیاں آپ سے نہیں ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں چونکہ یہ آپ کے کام آئیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جس کا نام ہے جیلو زندگی اور اس کا مقصد جینے کے گر سکھانا ہے، آج کے اس پروگرام میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔